جسمانی بیماری کا ایک دن خاتمہ کر دے گی. بے شک. لیکن روحانی بیماری جس کے علاج کے لیے حافظ ابو درداء ان کی نانی صاحبہ اور حاجی حضرات عمرہ والے حضرات جاتے ہیں، وہ اپنی روحانی بیماریوں کے لیے، اگر وہ بیماری ہم نے آپ نے دور نہیں کیا، یہ نہیں کہ خواجہ حافظ ابو درداء کو لگی ان کی نانی کو لگی، ہم سب کے سب لوگ روحانی بیمار ہیں، بے شک. بے شک. گنہگار ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا. تو اگر میرے دوستوں اس روحانی بیماری کا علاج نہیں کیا تو اس کی تکلیف پیسے سے ختم نہیں ہوگی، اس کی تکلیف موت سے ختم نہیں ہوگی. روحانی بیماری کا علاج نہیں کیا تو اس کی تکلیف موت کے وقت سے شروع ہوگی. بے شک. موت کے وقت سے اگر علاج کر کے نہیں گئے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کے علاج کے لیے عمرہ عطا فرمایا، حج عطا فرمایا، دولت مندوں کو عطا فرمایا جن کے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ہو. آپ جیسے غریب، ہم جیسے غریب کیسے جائیں؟ اللہ سب کا رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، فقیروں کا بھی رب ہے، امیروں کا بھی رب ہے، مال والوں کا بھی رب ہے، عالموں کا بھی رب ہے، جاہلوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے. بے شک. بے شک. اللہ نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا. وہ غریب، اگر تم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہتے ہو تو ہم تم کو یہ رمضان کے 30 دن کا مہینہ عطا فرماتے ہیں. بے شک. اس کی ایک رات اللہ رب العزت مغفرت سے بھرپور ایک رات اس کی اللہ پاک، اور پوری رات اللہ پاک گنہگاروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ جیسا بے نیاز بادشاہ گنہگاروں کے سامنے، ان روحانی بیماروں کے سامنے پوری رات اللہ سے ہاتھ پھیلا رہے تھے. او گنہگار، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیسا پیار کرنے والا اللہ، کیسا پیار کرنے والا، اس نے کسی کو محروم نہیں کیا. تو یہ جا رہے ہیں اللہ ان کو سعادتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے اللہ مالا فرمائے. لیکن میرے دوستو، کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. آپ لوگ ارادہ کرو اور اللہ سے دعا مانگو. اگر تمنا ہے روزہ دیکھنے کی، حضور کی سنہری جالی دیکھنے کی، گنبد خضرا دیکھنے کی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی اگر تمنا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے رو کر کے دعا مانگو. آپ یقین مانیں کہ جب میں مدینہ کے شعر سنتا تھا اور روزے کی بات سنتا تھا، ایک مشاعرہ تھا ہمارے بازار کے اندر، ہم گھر پہ لیٹے تھے، تو وہ اشعار جو مدینہ کے اوپر پڑھ رہے تھے تو میں اپنے بستر کے اوپر ایسا لوٹ رہا تھا، سن کر کے ایسا لوٹ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ڈنک مار دیا. اور جب بھی مدینے کی بات آتی تھی، جب بھی روزے کی بات آتی تھی، خانہ کعبہ کی بات آتی تھی، تو یقین مانے ایسا روتے تھے، ہم ایسا روتے تھے. اللہ نے اس رونے کو اللہ نے قبول فرما کر کے اور حج کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. بے شک. بے شک. لیکن میرے دوستو، اس وقت میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ ہم پاسپورٹ بنوا لیں، اتنا بھی پیسہ نہیں تھا میرے پاس. تو حج کہاں سے کرتے؟ پاسپورٹ تو 5,000 میں لگتا ہے اور ہمارا حج 1,81,000 میں ہوا. لیکن اللہ رونے کو بڑے انتظام فرما دیتے. میرا بیٹا اسی سال گیا کویت اور اس نے 2-4 تنخواہیں بھیجی. اس کے بعد اس کے دل میں تمنا آئی کہ ابو کو حج کرائیں گے. بعد ہمارے چھوٹے بیٹے نے بڑے والے سے کہا کہ ابو کو حج کرا. اس نے کہا بالکل ہمارا بھی ارادہ. اس نے کہا چلو اب ابو کا فارم بھرو. ایک پیسہ میرا نہیں لگا، پورا پیسہ میرے بیٹے نے دیا. اب میری بیوی نے جب سنا کہ ان کے بیٹے نے تو ان کو حج کا پیسہ دے دیا تو اب 2 کا تو پیسہ دے نہیں سکتا، اتنا تو تھا نہیں اس کے پاس. تو ان کے بھائی لوگ کویت میں رہتے تھے، مالدار قسم کے، انہوں نے اپنے بھیا سے کہا کہ مولانا صاحب کو تو شمشی بھیجے دیتے اور ہم ایسے رہ جائیں. کہنے تم مجھے یہ حج کرا، تم کا ہم بھیج. ایک زبان میں انہوں نے کہا تم کا ہم بھیج. دونوں آدمی حج کر کے آئے. اور یقین مانے جب میں مدینہ کی مسجد میں جاتا تھا، داخل ہوتا تھا تو ایسا بھربل آنسو اور یہ لاکھ کہاں ہم اور یہ کہاں مدینے کی مسجد، کہاں یہ حضور کا روزہ. کتنا آنسو گرتا تھا، اتنا روتے تھے، ایسا روتے تھے کہ بغل میں میرے ایک کشمیر کا آدمی بیٹھا تھا. ہم دعا مانگ رہے تھے. اپنی کمزوری، اپنی کم ہمتی اور اللہ کا یہ فضل کہ اللہ نے کیسے بلا لیا. تو کشمیر سے بیٹھا تھا، وہ ہمارا رونا دیکھ کر کے آیا اور روتے میں اسے ہمارے کان میں کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارے کوئی لڑکا نہیں اور آدمی نہیں. ہم نے کہا دیکھا کیسے ضرورت مند، کیسے پریشان.
عمر جب آدمی تھا اس نے کہا ہماری دعا کر رو رو کر کے اس کے لیے دعا کرنے لگا اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے میرے دوستو تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جب رو کر کے آپ مانگو گے اللہ سے تڑپو گے جو تو اللہ تو اسباب بنانے والے ہیں اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ سبب کا محتاج نہیں اللہ کیسے بلا لیں گے میرے دوستو ہمارے فخرپور میں آپ لوگ بازار میں امین چائے والے کو جانتے ہیں امین چائے ہم اپنی تقریر میں کہا اگر امین چائے والا حج کر سکتا ہے تو دنیا کا ہر آدمی حج کر سکتا ہے صرف اس نے 4 آنے کی چائے بیچ کر کے صرف چائے بیچ کر کے اور دونوں میاں بیوی حج کرنے گئے کوئی دنداؤ نہیں تھا ان کے پاس چائے کی دکان تھی گلاس دھو کر کے چائے بیچ کر کے اور دونوں میاں بیوی حج کر کے آئے ہندوستان کے 35 بادشاہ جو سونا چاندی کے سکے میں چلتے تھے جو سونا پی لیا کرتے تھے سونے پر حکومت کرتے تھے 35 ہندوستان کے بادشاہ حج نہیں کر سکتے اور ہم نے دیکھا امین چائے والا جیسا آدمی اور نہ جانے کتنے لیمنوں کو دیکھا نہ جانے کتنے لولوں کو دیکھا طواف کرتے ہوئے اور صحیح کرتے ہوئے میرے لوگ ہم کہنے لگے کہ دیکھو اللہ جس کو بلانا چاہے تو ایسے اللہ کا بلاتے ہیں بے شک تو یہ ہے اگر تمنا ہے تو رو اللہ سے مانگو پھر چلو گے وہاں اور جب انوار دیکھو گے تو پھر دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا میرے دوستو یہ علاج ہے ہماری تمہاری روحانی بیماری کا لیکن اگر نہیں دیا اللہ نے تب تک اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ استغفار کر لو گناہوں سے معافی مانگ لو ابھی شب برات کی رات اللہ نے دیا تھا 15 شعبان کو ایک دن کا اللہ نے کیمپ لگایا تھا گنہگاروں کے لیے او گنہگاروں آؤ آج شب برات کی رات میں ہم سے معافی مانگو ہم سے روزی مانگو ہم سے عمر مانگو ہم سے اولاد مانگو اس شب برات کی رات میں مسلمان غفلت میں پڑا رہا اللہ کی بارگاہ میں نہیں آیا وہ جان ہی نہیں سکا یہ رات کیسی ہے غفلت کے ساتھ گزار دیا لیکن ہائے اللہ تم کتنے مہربان ہو شب برات میں گزری بھی ہے 15 دن ہوئے پھر تم نے رمضان کے 30 دن کا تم نے کیمپ لگا دیا او گنہگاروں آج کی رات رہی او گنہگاروں کا دوسری رمضان کو آنا او گنہگاروں تیسری رمضان کو آنا او گنہگاروں تم شعبان 20 رمضان کے بعد آنا ہم گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے اللہ نے میرے دوستو رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے آتا اللہ ہمارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی معافی کے ساتھ جو آدمی آئے گا گناہ کی معافی کے ساتھ وہ آدمی کامیاب ہوگا میرے دوستو ہنستا ہوا جنت کے اندر جائے گا گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرنے والا آدمی ہنستا ہوا جنت کے اندر جائے گا اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی رحمت اپنا پیار اپنی محبت قرآن کے اندر بھر دیا میرے دوستو ہم لوگ تو قرآن امین ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کی برکت ہو جائے اس کا ثواب ہمارے دادا کو پہنچ جائے اس کا ثواب پرانے بزرگ کو اس کے ٹھیک ہے بہتر ہے پڑھو ثواب ملے بخشو اس کے لیکن قرآن تو اس کے لیے آیا ہے اس کو پڑھو اس کو سمجھو اللہ نے اس میں کہا کیا ہے قرآن کا ترجمہ اب میں تم کو ایک سورت کا ترجمہ بتاتا ہوں اس کے اندر اللہ کا پیار دیکھو ذرا اس کے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ایک سورت ہے 30ویں پارے کی امام صاحب لوگ وہ 30ویں پارے کی وہ سورت نماز میں اکثر پڑھا کرتے ہیں ہم بھی پڑھا کرتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها اللہ نے اس سورت کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں دوستو پورے قرآن میں اللہ نے کہیں 11 قسمیں نہیں کھائی اور قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جاتی ہے بڑی وزنی بات ہوتی ہے تو اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا کیا وہ بتانا چاہتا ہوں اور قسمیں کاہے کہ اللہ نے کھایا قرآن میں اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین قسمیں کھائیں کہیں 3 قسم کہیں 4 قسم اس کے لیکن اس سورت کے اندر 11 قسمیں اللہ نے کھائی 11 قسمیں اللہ نے کھائی اور 11 قسمیں کھانے کے بعد جو اللہ نے کہا وہ میں بتاؤں گا آپ کو پہلے 11 قسمیں سنو اللہ کی والشمس وضحاها سورج کی قسم سورج کی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاها چاند کی قسم چاند کی چاندنی کی قسم والنہار اذا جلاها دن کی قسم دن کے اجالے کی قسم واللیل اذا یغشاها رات کی قسم رات کے اندھیرے پن کی قسم والسماء وما بناها آسمان کی قسم آسمان کی بلندی کی قسم والارض وما طحاها زمین کی قسم زمین کی چوڑائی کی قسم
10 قسمیں ہو گئی میرے دوستو. اب اللہ اتنی قسمیں کہا کر کے ایک 11ویں قسم بھی اللہ کھا رہا ہے. وہ سنو کیسی قسم. جب میاں بیوی دونوں جھگڑا کرتے ہیں اور جب بیوی کو اعتبار نہیں آتا اور شوہر قسم کھاتا رہتا ہے نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا, نہیں, تو ایک قسم شوہر کھا لیتا ہے تمہاری جان کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. بس بیوی کو یقین آ جاتا ہے ہم سے پیار کرتے ہو جان کے. تو ایک قسم وہ بھی باقی تھی, اللہ نے وہ بھی قسم کھا لیا, وہ نفسی وما سواہا, اور تمہاری جان کی قسم. بے شک 10 قسمیں وہ اور ایک قسم بچی تمہاری جان کی قسم. اب 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کی بات سنو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس یہ 2 باتیں کہیں, بات ختم. قد افلح من زکاہا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا. بے شک گناہ کر زکاہا, پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور لگر وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے گناہ کر کے اور اسے گندا چھوڑ دیا, توبہ کر کے نہیں مرا. بے شک اس لیے میرے عزیزو, میرے پیارو, اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما رہے ہیں. خالی تم کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے, بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اللہ روزے کے ذریعے سے چاہ رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے لکھا ہے لعلکم تتقون, تمہارے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے. 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے, جسے پیٹ کا روزہ, ایسے میرے دوستو آنکھ کا روزہ, ایسے میرے دوستو زبان کا روزہ, ایسے میرے دوستو ہاتھ کا روزہ. 1 مہینہ یہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے ایسا اپنے کو بنا لو کہ رمضان کے بعد وہ صفت تمہارے اندر آ جائے کہ اب ہاتھ وہی کہے گا جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا, آنکھ وہی دیکھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ نے اگر نامحرم کو دیکھنے سے روکا ہے تو ہماری آنکھ ادھر نہیں دیکھے گی. ہماری زبان کسی کی برائی نہیں کرے گی, ہماری زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی. یہ ساری چیزیں رمضان کے اندر مشق کر کے میرے دوستو, اور 11 مہینے اپنے زندگی پر ڈالو گے. لیکن 11 مہینے تو شیطان کے چکر میں پڑے رہے. اب شیطان نے 1 مہینے کے لیے چھوڑا ہے تو ہماری راہ وہی ہے جس راہ پہ شیطان نے محنت کرایا تھا. رمضان کے اندر بھی مسلمان دیکھو پان کھا کر کے پیتا ہے, اللہ چائے پیتا ہے. ہماری بازار میں ایک ہوٹل والا ہے, پپو ہوٹل والا, ڈاکٹر ناظر کے بغل میں. 2-3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں وہ پردہ ڈال دیتا تھا. تو بیچارے جب بیمار یا ایسے لوگ وہ جاتے تھے پردے کے اندر پیتے تھے. اس نے 2 سال سے دیکھا یہ سب مسلمان تو سب پرہیز نہیں کرتے, تو 2 سال سے اس نے پردہ بھی ہٹا دیا. اب کھلا آدمی چلا جاتا ہے, غیر مسلم پردہ کر لیتا تھا میرے دوستو. اللہ رب العزت کتنا اس پر ناراض ہوتے ہوں گے جو آدمی کھلا ایسے روزے کی بے حرمت کی رہے. اللہ روزہ عطا فرما رہا ہے, اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے اور ہم بجائے اس کی قدر کرنے کے روزے کی بے حرمتی کریں. میرے دوستو نماز کا اہتمام کریں گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ. بھائی تیز بولیں انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے. ہمیں تمہیں عمل کی توفیق نصیب. کب سے کرو گے بھائی, کب سے کرو گے؟ کل سے کرو. صبح فجر سے اس کا اہتمام کرو, نیت کر کے چلو کہ انشاءاللہ اب نمازوں کا اہتمام, اب انشاءاللہ روزے کی پابندی اللہ ابھی سے تمہارے نام اعمال کے اندر لکھنا شروع کر دے گا. چالو نہیں, اس لیے کہ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے, موت کا وقت کوئی مقرر نہیں. 2 آدمی موٹر سائیکل سے جا رہے تھے, موٹر سائیکل سے, اور سگنل آ گیا شہر کے اندر, موٹر سائیکل روک دیا دونوں نے. دوسری موٹر سائیکل آ گئی, 2 ساتھی اس کے بغل میں کھڑی ہو گئی. وہ 2 موٹر سائیکل والے ان نوجوانوں کی تشکیل کرنے لگے. بھئی جماعت میں جایا کرو, بڑی اچھی چیز ہے اور بڑا اس میں بھلا ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. کچھ دیر بات ہوئی, جب تک سگنل لال جلا تھا تب تک تو بات کرتا رہا. اس کے بعد ان دونوں نے سواروں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جماعت میں جائیں گے. اور تھوڑی دور پہ سگنل کھولا, چل دیے. تھوڑی دور چلے, بس یہ 2 جوانوں کا موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک تو مر گیا اور ایک بچ گیا. اب وہ جو بچ گیا تھا اس نے رات کو خواب میں دیکھا اپنے ساتھی کو, بڑی عالی شان جنت کے اندر, بڑے عالی شان محل کے اندر,
تو یہ بچنے والے آدمی نے استفہام میں پوچھا بھیا تم کو اتنی بڑی جنت کس عمل پر ملی؟ کہا جو موٹر سائیکل والوں سے وعدہ کر دیا تھا جماعت میں جانے کا، اللہ نے اس وعدے کو برس میں اتنی بڑی جنت بے شک بے شک تم وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، انشاءاللہ قدر کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے میرے دوستو۔ ورنہ جب اللہ موت کا فرشتہ بھیج دے گا نا، ایک سیکنڈ کی میرے دوستو، ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ہوگی۔ اِنَّا اللَّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کا جب مقررہ وقت آ جائے گا کوئی بچ نہیں سکتا میرے دوستو۔ بے شک اللہ ہمیں تمہیں رمضان کی مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ہمارے حافظ حمود دربا صاحب کے سفر کو اللہ پاک آمین اللہم آمین اللہ سفر کی قبول کرے۔ صورتوں سے اللہ پاک ان کی نانی بیچاری کمزور ہوں گی، اللہ پاک انہیں بھی سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک لے جائے، اور پھر عافیت کے ساتھ آ کر کے اللہ وطن کو واپس فرما کر کے پھر بچوں سے ملاقات کرا دے میرے آمین آمین سفر کے اندر دعا پڑھ کر کے نماز پڑھ کر کے 2 رکعت اور اللہ کے بھروسے کے بعد چلو گے نا، وہاں پہنچو گے آپ اس کی تمنا میں یہ سارے سفر کی تکلیفیں تمہاری ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں۔ اماں کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی خوشی میں اماں کو اپنی ولادت کا درد اماں کو ملتا ہے کہ ابھی لال آئے گا، ابھی میرے جگر کا ٹکڑا آئے گا، ابھی میری زندگی کا سہارا آئے گا، تو اماں اس ولادت کے درد کو بھول جاتی ہے۔ ایسے ہی سفر میں تھوڑی سی تکلیف آئے گی، لیکن ابھی حضور کے روضے کی زیارت ہوگی، ابھی اللہ کے گھر دیکھیں گے، اس خوشی میں تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں تمہیں اس دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کی مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ